السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں صادق علی انصاری سنی حنفی بریلوی. سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ بھائی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہیں اور لائک بھی نہیں کرتے ہیں اور شیئر بھی نہیں کرتے ہیں اور کامنٹ بھی نہیں کرتے ہیں، تو اس کا خیال رکھیے آپ لوگ. ٹھیک ہے، لائک کریے، کامنٹ کریے اور شیئر کریے. ٹھیک ہے، یہ بات ہم اپنے سنی بھائیوں سے کہہ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد میں اب مفتی مکرم صاحب سے دیکھیے، مفتی مکرم صاحب سے جس سے بات ہوئی تھی رات میں تقریباً 11 بجے کے آس پاس میں بات ہوئی تھی. پہلے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ آئیڈیو میں سن سکتے ہیں. پہلے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جواب دیتا ہوں. پھر ایسے ادھر کی بات ادھر کی بات ادھر. میں نے کہا جب میں نے ان کو تقویت ایمان کے تعلق سے عبارت فتاوی رسیلیہ پیش کی تھی، یہ عبارت یہ ہے کہ اور کتاب تقویت ایمان نہایت عمدہ کتاب ہے اور شرک و بدعت میں لاجواب ہے. تو یہ جواب نہیں دے رہے تھے. مجھ سے کہہ رہے تھے کہ پھر عین کا مطلب کیا ہوتا ہے. میں نے بولا کہ اصل ہوتا ہے. تو مجھ سے کہلوا رہے بات کہ اصل ثابت کرو، اصل ہے اصل ثابت کرو. اگر میں مجھ سے پھر بعد میں بولے کہ بھائی اگر تم یہ اصل نہیں ثابت کر سکتے تو میں صحیح بتاؤں گا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھ سے غلطی لگی، آپ مجھے بتائیے کہ عین کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو آپ پوری آئیڈیو میں سنیے گا. 18 منٹ ہو گئے، انہوں نے عین کا مطلب نہیں بتایا. حالانکہ فروغ لغت میں عین کا مطلب اصل ہے، وہ بھی ابھی میں اسکرین شاٹ لگاؤں گا. تو اس سمے نہیں مل پایا تھا مجھے، اور میں نے الحمدللہ نکال لیا وہ میں لگاؤں گا. پہلی بات. دوسری بات انہوں نے کہی کہ بھائی تقویت الایمان کے تعلق سے آپ کا کیا موقف ہے. میں نے بولا کہ وہ کتاب جو ہے اتنا فساد پھیلانے والی کتاب ہے، اور میں نے اس کے جواب میں دلیل کے طور پر میں نے حکایت اولیاء صفحہ نمبر 67 اور حکایت نمبر 59 پیش کی. ٹھیک ہے. اب انہوں نے کہا تقویت ایمان کے تعلق سے بتاؤ. تو میں نے مصنف کا ہی جس نے لکھی ہے تقویت الایمان اس کا ہی بتایا اور میں نے اس کا صفحہ بھیجا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے انہوں نے پیچھے چھوڑنے کوشش کی. پہلے تو کہا کہ میں جواب دیتا ہوں، پھر میں نے کئی سارے اسکین لگائے تو جواب دیتے نہیں بن پڑا. اور آخری تک مجھے کیا کہا جناب نے کہ میں آپ کو صبح میں 8:15 بجے فون کروں گا یا پھر آپ ہی فون کر لی. تو میں نے 8:28 سے میں نے ان کو لگاتار کال کرنے کی کوشش کی. 11:30 12 بج گئے، اب تک انہوں نے مجھے میرا فون ریسیو نہیں کیا. ایک دو مرتبہ اٹھایا، ہلو ہلو کر کے کاٹ دے رہے، ہلو ہلو کر کے کاٹ دے رہے. حالانکہ آواز صاف جا رہی تھی لیکن پھر بھی ہلو ہلو کر کے کاٹ دیا. تو 2-3 مرتبہ ہوا، پھر اس کے بعد سے فون اٹھانا ہی بند کر دیا. ارے جناب آپ کو مثال تو دکھائی دیتا ہے نا، کال کریے. تو یہی چیز میں دکھانے والا ہوں کہ کیسے یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں. اور وہ اسکرین شاٹ میں میں دکھاتا ہوں فیض اللغت کا عین کا مطلب اصل ہی ہوتا ہے. میں فیض اللغت سے وہ حوالے لگاؤں گا. تو یہ دیوبندی لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ کسی چیز کو پکڑ کر کے اس میں لٹکے رہتے جواب دینا نہیں سمجھتے ضروری. جو کہ میں نے تقویت الایمان کے تعلق سے ساری چیزیں میں نے جمع کیا اور دکھایا میں نے کہ تقویت الایمان جو کتاب ہے وہ کہہ رہے تھے کہ قرآن حدیث تو ہی ہے، قرآن حدیث تو ہی، اس میں اس کا رکھنا پڑنا عین اسلام کیوں نہیں ہو سکتا. میں نے بولا بھائی کس حدیث میں ہے بتاؤ. نہیں حدیث، بولے حدیث نہیں ہے. حدیث نہیں ہے تو اپنی من گڑت باتیں انہوں نے اپنے پاس سے بتائی. تو میں نے دکھایا کہ تقویت الایمان آپ کے نزدیک کہہ رہے ہیں کہ عین اسلام ہے. اس میں تو خباثت ہے بھری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ جگہ پر توہین کی گئی ہے. اب وہ آپ اس کو کہتے ہیں عین اسلام ہے. جبکہ قرآن مجید کے تعلق سے بھی کوئی حدیث شریف ایسے نہیں ملتی. یہ لوگ اپنے میری بات چلی تھی فضیلت کے طور پر کہ نبی قرآن پاک کے اوپر کوئی اور کتاب فضیلت دی جائے تو اس کے تعلق سے کیا حکم ہے. ٹھیک ہے، آخری تک آپ سنیے گا. 18 منٹ ہماری بات ہوئی ہے، ایک بات کا بھی جواب نہیں دیے جناب نے. بار بار خالی بس ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، یہ بتا دوں گا وہ بتا دوں گا. اور بیچ میں ایک مرتبہ کیا کہا انہوں نے، آپ سنیے گا وہ کیا کہا انہوں نے کہ بھائی ہمارا کوئی آتا ہے تو ہم اس کو جواب دے دیتے ہیں، مطمئن ہو کے چلا جاتا ہے. تو بتائیے، لوگ سنیں گے اور سب لوگ سنیے، دیوبندی سے کہتا ہے سب لوگ سنیے. مجھے بتائیے کہ انہوں نے 18 منٹ کے اندر میں مجھے کیا جواب دیا. ایک بھی میرا جواب دیا ہے؟ کچھ بھی جواب نہیں دیا. 18 منٹ ہو گئے تھے. یہ مفتی مکرم صاحب ہے. ہلو ہلو جی، مفتی مکرم صاحب بات کر رہے ہیں جی کیا؟ جی جی میں صادق علی بات کر رہا ہوں گجرات سورت سے. جی کون؟ صادق علی بات کر رہا ہوں گجرات سورت سے. جی کیا بات کرنی ہے؟ جی تھوڑا اس پر بات کرنی تھی کہ حضرت یہ کوئی کتاب کلام اللہ جو ہے اللہ کی کلام ہے جو قرآن ہاں مجید، ہاں اس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے نا حضرت. ہاں اگر کوئی شخص ایسا کہتا ہے کہ اس فضیلت سے زیادہ کسی اور کی کتاب کی فضیلت ہے تو حضرت اس کے تعلق سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، صحیح نہیں ہے. اس سے زیادہ فضیلت ہے ہی نہیں کسی کی. نہیں، میں اسی لیے میں قرآن پوچھ رہا کریم سب سے افضل کتاب ہے.
جی حضرت بالکل صحیح بات ہے، ہم، لیکن اور کوئی شخص ایسا کہے قرآن مجید کی بات انکار کرتے ہوئے کہے، کیا کوئی انکار کرتے کہے کہ نہیں یہ قرآن پاک نہیں اور کسی کا آپ کو اس کے اوپر فضیلت دے، قرآن کریم کی فضیلت کا انکار کرے؟ جی آپ دوسری کتاب کو اس پر ترجیح دیں گے تو فضیلت کا تو انکار ہوگا نا حضرت؟ بھائی ایسا کیسے ہو جائے گا؟ جی ایسا کیسے ہو جائے گا؟ کیوں نہیں ہو جائے گا؟ آپ جو کیسے سب ہو سے جائے گا بتاؤ؟ بتا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں دیکھیے میں بتا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے حضرت؟ ہاں ہاں، دیکھیے میں آپ کو بھیجا بھی ہوں، آپ دیکھ لیجئے، کیا بھیجے ہو؟ فتاوی رشیدہ کی میں نے عبارت آپ کو بھیجی، صفحہ نمبر 80 کی، ہم، وہ تقویت الایمان کے تعلق سے کہتے ہیں کہ ہم، کتاب تقویت الایمان نہایتی عمدہ کتاب ہے اور شرک و بدعت میں لاجواب ہے، ہم، استدلال کے بالکل کتاب و احادیث سے اس کا رکھنا پڑھنا اور عمل کرنا عین اسلام ہے، عین ہم، اسلام یعنی اصل اسلام ہے، ہم، اور موجب اس کا اجر کا ہے، اس کو رکھنے کو جو کفر کہتا ہے وہ خود کافر ہے یا فاسق ہے یا بدعتی ہے، ہم۔ تو ظاہر سی بات ہے اب اس کو رکھنا پڑھنا عمل کرنا عین اسلام بتا رہے تو قرآن مجید کی تو فضیلت یہاں اس کتاب سے تو کمی ثابت ہوئی نا، میں تو ثابت نہیں کر رہا، آپ دیکھیے میں نے آپ کو بھیجی ہے۔ اعتراض، آپ صاف صاف اعتراض کریں اس عبارت پر، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کتاب یہ تقویت ہم، الایمان نہایتی عمدہ کتاب ہے، شرک و بدعت میں لاجواب ہے، ہم۔ یہ کہتے ہیں کہ اس کا رکھنا پڑھنا عمل کرنا عین اسلام ہے، عین یعنی اصل اسلام ہے، تو قرآن عین مجید کا مطلب اصل ہے؟ تو کیا ہوتا ہے بتائیے؟ ارے آپ نے جو سمجھا، آپ نے کیا سمجھا؟ عین یعنی اصل اسلام، اصل اسلام، جی عین کا لفظ، عین کا جو ترجمہ آپ نے اصل کیا ہے وہ کس جی لغت سے آپ نے کیا ہے؟ فیروز اللغت میں، فیروز اللغت میں کیا لکھا ہے؟ جی میں ابھی نکال کے دکھا دیتا ہوں آپ کو، ہاں دکھاؤ۔ جی آپ مفتی صاحب ذرا آپ بتائیے مجھے، میں نکال رہا ہوں، ہاں بتائیے۔ بتائیے کیا بتاؤں؟ کہ عین کے معنی کیا ہوتے ہیں، آپ بتا دیں مجھے۔ ارے جب تک آپ مکمل وضاحت نہیں کریں گے، آپ نے جو سمجھا ہے اور آپ نے جو اصل عین کا مطلب اصل بتایا ہے، جب تک آپ اس کا مطلب نہیں بتلائیں گے میں کیسے بتاؤں گا؟ نہیں تو آپ نکالو میں نے نکالو، عبارت بھیجی نا، میں نکال رہا ہوں آپ فیروز بتائیں تو اللغات صحیح۔ میں، فیروز اللغات میں عین کا ترجمہ اصل کہاں کیا ہوا ہے وہ مجھے بتائیں آپ۔ جی بتا رہا ہوں، بتاؤ۔ ایک، بالکل میں بھی کہاں بتا سے رہا ہیں آپ؟ ہوں، میں گجرات سورت سے ہوں، گجرات سورت سے؟ جی ہم، بتا رہا ہوں، میں نے فیروز اللغت کھول لیا ہے، بتا رہا ہوں۔ ہم۔ دوسری وجہ سے آپ نے فون اس لیے کیا ہوگا کہ آپ کو اعتراض تھا اس عبارت پر، اور مطلب یہ ہے کہ آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ علماء دیوبند کے جو بڑے عالم ہیں حضرت مولانا رشید گنگوہی، انہوں نے یہ عبارت غلط لکھی ہے، یہ پھر آپ نے اس لیے فون کیا ہوگا۔ آپ نے کس وجہ سے فون کیا؟ جی میں نے کئی لوگوں سے اس عبارت پہ بات کیا تھا، تو ہاں جب میں نے ان کو عبارت پڑھ کے سنائی تھی کہ ہاں عین اسلام ہے، اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ عین یعنی اصل اسلام ہے، ہاں ٹھیک ہے نا، ہاں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی اس کا ہم جواب نہیں دیں گے، آپ کو یہ تو میں ریکارڈنگ ارے بھیج ہم دوں گا، جواب دیں گے، ان کی بات چھوڑو، ہم جواب تو دیں گے۔ بتائے تو صحیح، وہی تو میں ارے اعتراض کر رہا ہوں کہ بھائی عین اصل نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے، ارے آپ وہی بتائیں۔ ابھی آپ نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ جی اس عبارت کی روشنی میں حضرت مولانا رشید گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے جو الفاظ ہیں، جو یہ عبارت ہے، اس عبارت سے قرآن کریم کی فضیلت کم ہوتی ہے اور تقویت الایمان کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے، آپ نے یہ کہا تھا ابھی، گویا کہ آپ نے دعویٰ کیا، تو آپ اس دعوے کو مدلل کر دیں، بات تو ختم۔ میں نے تو ایک بار سبق کہا، آپ نے ابھی ایک کہا اس سے پہلے ابھی کہا کہ آپ کو غلطی لگی آپ کہیے، تو میں کہا کہ میرے سے غلطی ہوئی، آپ نے کہا کہ آپ یہ کہیے تو میں بتاؤں گا، تو جب میں نے آپ کو ایک مرتبہ کہا کہ بھائی چلیے میرے سے غلطی ہوئی، آپ تو جو صحیح سمجھتے ہیں وہ بتائیں، تو پھر آپ اچھا بتانے کے لیے ایک تیار منٹ نہیں ہو رہے، کب بتائیں گے تب؟ آپ سے سمجھنے میں غلطی ہو گئی، بتاؤ۔ آپ نے یہ بات کہلوائے نا ابھی آپ، تو میں نے کہا کہ چلیے میرے سمجھنے میں غلطی ہوئی، آپ تو بتائیں نا کم سے کم، آپ کب ارے میں بتائیں یہ گے؟ پوچھ رہا ہوں کیا آپ سے سمجھنے میں غلطی ہو گئی؟ جی آپ نے کہا تھا کہ اچھا سنو آپ سنو سنو بتائیے سنو سمجھنے میری میں بات، غلطی ہوئی، میں اب صحیح میری کروں بات گا، سنو، تو کریے صحیح بتائیے، پھر آپ سنیں کیوں سنیں، سوالات کر رہے ہیں اس پر، بتائیے۔ ارے میں سوال بولے اس بولے، لیے کر رہا ہوں کیونکہ آپ دوسرے مسلک سے ہیں، ہمارے تو میں مسلک سے جواب تو نہیں ہیں، دے دیا، میں ورنہ تو جواب ہمارے دے دیا۔ لوگ ہمارے پاس فون کرتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں اور وہ فوراً مطمئن ہو جاتے ہیں،
اور فون کاٹ دیتے ہیں. لیکن آپ حضرت چونکہ تو پہلے دوسرے تو مسلک سے ہیں، یقیناً تو آپ آپ بتا نے ہی نہیں نا سمجھنے کے بات، لیے یہ فون نہیں کیا. ہاں تو بات بتائیں گے تب تو سمجھیں گے. ابھی تک آپ نے کچھ آپ بتایا ہے کہ آپ یہ بتائیے. عبارت سنیں شروع سے پڑھیں آپ. جو آپ نے جو نشان لگایا ہے یہ عبارت پڑھیں آپ. اور کتاب تقویت الایمان پڑھیں. ہوں جی پڑھیں جی آپ. جی. ایک منٹ. ہوں. آپ کہہ رہے فوراً مطمئن ہو جاتے ہیں. ابھی آپ نے ہاں کچھ بتایا ہے؟ ارے آپ عبارت پڑھیں. دیکھو میں سمجھا رہا جی ہوں آپ کو. ہاں بتا رہا آپ ہوں سے جو سمجھنے میں سنیے غلطی بتا رہا ہوئی ہوں ہے اس سنیے غلطی بتا کا رہا ہوں. ازالہ کر رہا ہوں میں. ٹھیک ہے. اور کتاب تقویت ایمان ہوں نہایت ہوں عمدہ کتاب ہے اور شرک و بدعت میں لاجواب ہے. بس سنیں استدلال. یہاں تک. سنیں یہاں تک آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ جی یہاں تک آپ کو کوئی اعتراض ہے اس عبارت میں؟ جی جی یہاں تک جو جی. آپ نے ابھی پڑھا ہے. اور کتاب تقویت الایمان نہایت عمدہ کتاب ہے اور وہ شرک و بدعت میں لاجواب ہے. رد شرک و بدعت میں لاجواب ہے. یہاں تک آپ کو اعتراض ہے جی یا نہیں ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں. جی 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 ہے. جی جی بول تو رہا ہوں. ہاں کیا اعتراض ہے آپ کو اس عبارت میں؟ اعتراض ہے. میں پوری ہی عبارت آپ کو پڑھ کر اور نہیں اس کا بھائی جو میں اعتراض ہے ارے سنو سنیے. میں ایک مکرم ایک صاحب ٹکڑا آپ کو مفتی سمجھا رہا ہوں. صاحب میں نے مفتی صاحب جی سن تو لیجیے. آپ نے کہا تھا کہ یہ عبارت میں کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیے کتاب تقویت الایمان نہایت عمدہ کتاب ہے اور شرک و بدعت میں لاجواب ہے. بس یہیں بس تک آپ یہ جو بات آپ کر نے رہے ہیں نا. عبارت پڑھی ہے جی جی. یہاں اب تک میں پورا مکمل کر آپ کو دیتا کوئی ہوں. اعتراض ہے اس عبارت پر؟ استدلال. جی جی میں بتا دیتا ہوں نا. ارے استدلال حضرت سنیں میری جی بات بولے سنیں. جہاں تک بولے. میں نے آپ سے عبارت پڑھوائی یہاں تک اس عبارت میں آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ لگ رہا ہے ہوں لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا ہے؟ جی جی. لگ رہا ہے مطلب کیا کیونکہ اعتراض لگ رہا ہے آپ کو اس میں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. اگر میں کون کہہ کہوں رہا گا ہے؟ تو پھر آپ بولیے گا. کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا یہ ہے؟ یہ اشرف علی تھانوی صاحب کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے میں نے آپ کو بھیج دیا ہوا ہے. کیا؟ حکایت اولیاء کا صفحہ نمبر 67 بھیجا ہوا ہے اور حکایت نمبر 59 ہے. آپ پوری عبارت دیکھ لیجیے. اگر کہیے تو میں پڑھ کے سنا دوں. وہ خود کہتے ہیں کہ اس میں بعض جگہ تشدد ہو گیا ہے. جو شرک خفی تھا ان امور کو شرک جلی لکھ دیا گیا. جو شرک خفی تھا ان کو شرک جلی لکھ دیا گیا ہے. تو آپ مجھے بتائیے گا یہ کتاب اب کیسی ہے؟ کیسے ارے بھروسہ اللہ کیجیے گا؟ اکبر. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہاں کہیں کہیں کروڑا بان متی میں نے کہیں نہیں جوڑا حضرت. دیکھیے میں نے آپ نے کہا یہاں تک آپ کو کوئی شک ہے تو میں نے آپ کو حکایت اولیاء بھیجی اور آپ نے آپ دیکھ بھی ایک لیا. کام کریں. نکال کر دیا سنیں ہوا میری ہے. بات سنیں. آپ سنیں بولے. آپ کی بات جو ہے وہ لمبی ہو رہی ہے. میں ہوں اس وقت مسجد میں ہوں اور 11 بج گئے ابھی ہیں. تک تو آپ نے کچھ بتایا ہی نہیں. سنو نہ تو عین کا مطلب لیکن آپ بتایا سمجھنا نہ تو نہیں چاہ کتاب رہے ہیں کا. نا. میں جو یہ بتائیں گے کہہ تب رہا تو. ہوں. ابھی تک آپ نے 10 منٹ ہوا. ابھی آپ کہہ رہے کہ آپ سے غلطی لگی. میں ہاں کہہ بھی رہا ہوں میرے سے غلطی لگی لیکن آپ صحیح نہیں کر رہے. جب تک آپ اچھا صحیح نہیں چلیے کریں گے تو بتائیے پھر کیا میری کیا غلطی کہاں کیا کہا ثابت حضرت ہوگی؟ تم کو؟ آپ پڑھ کر سنائیں کیا کہا حضرت تھانوی نے. جی نور اللہ پہلے عین مرکز. کا معنی تو ذرا بتائیں تب تو میں اپنی غلطی قبول کروں گا. کیا معنی ہوتا ہے؟ کیا میں آپ عبارت عین کا مطلب جو آپ نے اصل بتایا تھا وہ غلط بتایا آپ نے؟ میں کہہ تو رہا ہوں نا. آپ جب صحیح بتائیں گے تو میں مان لوں گا ورنہ کیسے مانوں گا؟ ارے بھائی آپ پہلے یہ ہوں اقرار کریں کہ میں نے عین کا ترجمہ جو اصل بتایا ہے وہ غلط بتایا ہے. میں کیا نے آپ بار اصل بار کا کہا کہ دیکھیے آپ نے اقرار مجھ سے کروایا تھا کہ آپ بتائیے. آپ یہ کہیے کہ مجھ سے غلطی میں لگی نے جو اقرار تو میں کروایا تھا صحیح بتا پوری دوں عبارت گا. کے سمجھنے میں نے اقرار اقرار کروایا تھا. کیا کہ چلیے مجھ سے غلطی. آپ صحیح بتا دیں. جب تک آپ آپ نے صحیح نہیں بتائیں عین گے تو کا میں تو یہی کہوں گا کہ نہیں آپ میں نے صحیح عین کا ہوں. ترجمہ جو اصل کہا تھا اور آپ نے کہا تھا فیروز اللغات میں آپ کو اس کا ترجمہ بتلا رہا ہوں. آپ نے ابھی تک نہیں بتلایا اس کا. نہیں یہ نہیں تو آپ بتا رہا اقرار ہوں. کریں کہ مجھ سے آپ نے سمجھنے میں سنیے غلطی. آپ نے اقرار کروایا تھا کہ آپ کہیے کہ بھائی مجھ سے غلطی لگی میں صحیح بتا دوں گا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے چلیے میں نے حضرت جو آپ مجھ اقرار سے کروایا تھا غلطی لگی. پوری عبارت کا کروایا تھا. عین کا اقرار نہیں کروایا تھا ہم نے. عین کا کہا تھا. عین کا کہا تھا حضرت. ارے آپ بول تو رہے ہیں. پھر اچھا تو آپ نے جو عین کا مطلب اصل بتلایا تھا فیروز اللغات سے وہ صحیح پھر بتلایا وہی تھا یا بات غلط؟ کر رہے ہیں. میں 12 کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے مجھ سے کہلوایا کہ بھائی آپ بتاؤ. آپ کہیے کہ مجھ سے غلطی لگی تو میں صحیح کر دوں گا. میں نے کہا ایک سمجھ مرتبہ میں نہیں آ رہی ہے 5-6 آپ کی بات. مرتبہ کہا کہ مجھ سے بھائی غلطی ہوئی. میں آپ کو اس تو پھر عبارت کا آپ صحیح ایک لفظ بتاتے کیوں سمجھانے نہیں کی ہیں؟ کوشش کر رہا ہوں. میں یہ کہہ تو رہا ہوں جی اور کتاب تقویت الایمان نہایت عمدہ کتاب ہے. یہاں تک آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ جی کوئی اعتراض ہے آپ کو یہاں تک؟ جی جی حضرت جی. کیا اعتراض ہے؟ یہ اعتراض میں نہیں کر رہا ہوں. یہ حکایت اولیاء میں نے آپ کو حوالہ بھیجا ہوا ہے. میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو. کیا سناؤ سناؤ.
جی صفحہ نمبر 67 ہے حکایت اولیاء، اور حکایت نمبر 59 ہے. کہتے ہیں کہ خان صاحب نے فرمایا مولوی اسماعیل صاحب نے تقویت الایمان اول تو عربی میں لکھی، چنانچہ اس کا ایک نسخہ میرے پاس اور ایک نسخہ مولانا گنگوہی کے پاس اور ایک نسخہ مولوی نصر اللہ کھردوئی کے کتب خانہ میں تھا. اس کے بعد مولانا نے اس کو اردو میں لکھا. لکھنے کے بعد اپنے خاص لوگوں کو جمع کیا، جن میں سید صاحب، عبدالحق صاحب، شاہ اسحاق ارے صاحب، بھائی آپ مولانا اردو صحیح یعقوب سے نہیں صاحب. پڑھ پا رہے ہیں حضرت. میں نے کہیں غلطی نہیں کی ہے، رک گیا ہوں ارے میں بلکہ عبدالحق کیونکہ نہیں میرا ہے یہ، مولوی عبدالحی صاحب لکھا ہوا ہے. آپ نے عبدالحی صاحب. عبدالحق پڑھا ہے، آپ اردو ہاں صحیح سے نہیں پڑھ پا رہے. عبدالحی صاحب، شاہ اسحاق صاحب، مولانا یعقوب صاحب، مولوی فرید الدین صاحب، ٹھیک ہے نا، صاحب مراد آبادی، ٹھیک ہے نا، مومن خان صاحب، عبداللہ خان علوی، استاد امام. دیکھیے میرے میں صاف نہیں دکھ رہا ہے کیونکہ میرا ڈسپلے صحیح نہیں ہے. بخش، نہیں آپ کو صحیح دکھ رہا ہے لیکن آپ پڑھ نہیں پا رہے ہیں. دیکھیں. اللہ کی قسم میرے میں ڈسپلے صحیح نہیں ہے، اچھا میں چلیے کہہ رہا چلیے ہوں. جی جب میں کہہ رہا چلیے ہوں جی میرے میں آگے ڈسپلے پڑھیے، سے سنائیے ابھی آپ کا یہ اسکرین شاٹ بھیجوں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. جی چلیے آگے پڑھیے. بخش ہے بھائی، وہ مولانا مملوک علی صاحب بھی تھے اور وہ ان کے سامنے تقویت الایمان پیش کی اور فرمایا میں نے یہ کتاب لکھی ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس میں بعض جگہ تیز الفاظ بھی آ گئے ہیں. اب بتائیے اس کتاب کا کیسے بھروسہ کیا جائے؟ آپ ہی بتائیے. خود مان رہے ہیں کہ بعض جگہ تیز الفاظ آ گئے ہیں اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے. مثلا ان امور جو شرک خفی تھے ان کو شرک جلی لکھ دیا گیا ہے. جی اب آپ ہی بتائیے کہ وہ خود اقرار کر رہے ہیں، اب آپ مجھ سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتاب صحیح ہے؟ میں آپ کیسے مجھے کہوں؟ یہ بتائیں، سنیں میری آپ کے بات گھر کی سنیں. گواہی ہے نا. ارے میری بات سنیں حضرت جی حضرت مکرم صاحب حضرت. بولیے. ہاں دیکھیں، ہوں حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ نے جو لکھا ہے وہی ہوں لکھا ہے کہ ہوں استدلال اس کے بالکل کتاب اور احادیث سے ہیں. ہوں گویا کہ جو استدلال ہوا ہے تقویت الایمان میں وہ قرآن کریم کی آیات سے اور احادیث شریفہ سے ہوا ہے. ہوں تو اس کا رکھنا اور پڑھنا اور عمل کرنا عین اسلام ہے. ظاہر سی بات ہے جس کتاب میں قرآن کریم کے آیات اور احادیث شریفہ سے استدلال کیا گیا ہو تو اس سے بہتر اور کون سی کتاب ہو سکتی ہے؟ تو یہی بات ہو گئی نا قرآن مجید کی فضیلت اس میں ہو قرآن گئی کریم کی افضلیت کہاں ہو کم گئی ہو گئی؟ اس میں اس تو لیے بلکہ کم قرآن. ہاں سنیے مفتی صاحب، اس لیے کم ہوئی کیونکہ ہم کو کسی حدیث شریف میں نہیں ملا کہ کیا قرآن پاک رکھنا، پڑھنا اور ہاں عمل کرنا ان اسلام میں. اگر ہے تو قرآن مجھے کریم حدیث کے شریف بارے میں دکھا نہیں ملا دیجیے. نہیں، تو قرآن کریم عین اسلام ہے ہی نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ کو حدیث ملی کیا؟ آپ کو قرآن ملی؟ کریم. ارے اگر کوئی مسلمان حدیث سنیے، تو اگر پتہ نہیں کوئی کن چیزوں کی مفتی نہیں صاحب ملی. مفتی صاحب تم مفتی جو صاحب کرتا پاجامہ میں پہنتے ہو اس کی حدیث ہے آپ کے پاس؟ مفتی صاحب میں کہہ رہا ہوں اگر قرآن مجید کسی مسلمان کے گھر میں نہ ہو تو کوئی اس میں کوئی وہ تو نہیں ہوتا کہ کافر ہو جاتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ اس کا رکھنا، پڑھنا اور عمل کرنا نہیں اسلام میں، رکھنا بھی، صحیح ہے پڑھنا بھی بالکل، اور اس میں عمل کیا بھی کرنا. دقت ہے. ہاں تو صحیح ہے، تو یہ کہاں سے ہے وہ تو بتائیں کم سے. وہ کہہ رہے استدلال اس پہ بالکل ارے قرآن بھائی حدیث سے. پورا اور بھائی میں نے حکایت اولیاء اس بتائی تو آیا وہ کہہ رہے کہ سنیں جی بولے اس آپ ہی بولے. اس کتاب میں جتنی بھی بحث ہوئی ہیں وہ ہوں ساری کی ساری کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے مدلل ہیں. مفتی صاحب میں نے ابھی ہاں حکایت اولیاء آپ کو بھیجی نا، ہاں ہاں تو کیا تو اس میں کیا ہے بتائیے؟ اس میں کیا خود آپ کے اشرف علی تھانوی صاحب مان رہے ہیں کہ وہ بلکہ مصنف خود مان رہے ہیں کہ اس میں بعض جگہ تیز الفاظ ہو گئے ہیں. تو کیا ہو بلکہ گیا؟ غلطی نہیں ہو سکتی کسی کتاب میں؟ تو غلطی کیا مطلب مولانا اگر تیز الفاظ رشید سنیں احمد گنگوئی صاحب اگر کچھ تیز کہتے. ہاں الفاظ بولے بولے سنیں اگر بولے بولے تیز الفاظ آپ ہدایہ کو جانتے ہیں؟ ہدایہ کو، ہدایہ آپ کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، جانتے ہیں؟ جی ارے بالکل ہدایہ کو جانتا جانتے ہوں، ہیں آپ؟ عقیدے کی کتاب تو نہیں ہے نا. ارے میں عقیدے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف ہدایہ کی بات کر رہا ہوں. اب ہدایہ کو دیکھیے جانتے ہیں؟ جی جانتا ہوں. ہدایہ کی کیسی کتاب ہے آپ کی نظر میں؟ اچھی ہے یا جی صحیح نہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے عقیدے کی کتاب نہیں ہے. ارے میں قیاس ہی نہیں کر رہا ہوں ایک کتاب کو دوسری پر کہ بھائی میں ابھی آپ نے ہی جو ہے. بتایا. سن لیجیے مفتی صاحب ایک منٹ. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی رشید احمد گنگوئی صاحب کے تعلق سے آپ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے کہ قرآن حدیث سے استدلال، اس کو بالکل صحیح. سنیں دیکھیے میں نے آپ ایک کو منٹ، تقویت الایمان بھیجی ہے. آپ میری بات سنیں. بولے آپ بولے عالم ہیں، حافظ ہیں یا کیا ہیں؟ آپ دوسری طرف جا رہے ہیں، ابھی آپ دوسری طرف جا نہیں رہے سنیں میری ہیں. بات سنیں. ارے بھائی پہلی بات تو آپ نے فوراً فون کیا، میں نہیں جانتا کہ آپ کون تھے اور کہاں کے ہیں اور آپ نے نمبر کہاں سے لیا. دوسری بات، جب فون کرتے ہیں نا کسی کے پاس
تو آپ کو وقت لینا چاہیے کہ آپ کے پاس وقت ہے یا اب نہیں. آپ کے پاس جواب نہیں بن پایا تو اب اسی سے بات جواب کرنے لگے. دیکھیے جواب تو سارا میں نے ساتھ ساتھ تقویت لکھا ایمان کی ہوا ہے. عبارت بھیجا ہے, تقویت ایمان بھیجا ہے, ابھی آپ جواب نہیں دے پائیں گے. سنیں, ابھی اگر آپ نے کہا جواب کی تھا کہ جواب دوں گا, ابھی ایک بھی جواب آپ نے نہیں دیا ہے. اگر بات جواب کی ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے, آپ کو میں وقت دے رہا ہوں, کل آپ اس وقت فون کریں اور پھر جتنے چاہیں جواب لیں. لیکن میں کل نے تو ابھی تقویت ایمان سنیں, بھیجا ہے, کل ابھی آپ سوا نے آٹھ وعدہ بھی بجے کیا تھا. سنیں, کل صبح 8:15 آپ میرے پاس فون کر لیں. صبح میں کل صبح 8:15 ہاں. تو عین کا مطلب بتا دے ذرا مجھے. اب میں خوب عین کا مطلب نہیں, میں جتنے بھی اسکین آپ نے لگائے ہیں سب کا مطلب بتاؤں گا آپ کو. کل 8:15 فون کر لیں, میں آپ کو وقت دے رہا ہوں. صبح میں یا شام میں؟ صبح میں آپ کو وقت دے رہا ہوں. وقت دے رہے صبح میں؟ ہاں چلیے 8:15 بجے میں آپ کو کال جی, کرتا ہوں, ٹھیک ہے. بہتر بہتر. چلیے حضرت.